الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصبر والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران گرامی، اسلامی اور قمری سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ چل رہا ہے، جو کہ ختم ہونے والا ہے، اور اسی مہینے کے ختم ہونے کے ساتھ سال بھی مکمل ہو جائے گا۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو کیلنڈر رائج ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، ایک کو قمری اور دوسرے کو شمسی کہا جاتا ہے۔ قمری اس کیلنڈر کو کہا جاتا ہے جو چاند کی گردش کے اعتبار سے چلتا ہے، اور شمسی کیلنڈر اس کو کہا جاتا ہے جو سورج کی گردش کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور جو قمری سال کے مہینے ہیں وہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحجہ ہیں۔ اور جو انگریزی مہینے ہیں یا جن کو عیسوی مہینے کہا جاتا ہے، شمسی سال کے مہینے ہیں، وہ ہے جنوری، فروری سے لے کر دسمبر تک۔ تو گویا کہ ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ 2 طرح کی گردش سے ہے، سورج کی گردش سے اور چاند کی گردش سے۔ تو جو سورج کی گردش والا سال ہے اس کو شمسی سال کہا جاتا ہے، جو کہ جنوری، فروری، مارچ ہو گیا، اور ایک قمری سال ہے جو محرم، صفر، ربیع الاول ہے۔ اور ہماری جو عبادات کا نظام ہے وہ ان دونوں حرکتوں سے متعلق ہے، خواہ وہ سورج کی حرکت ہو یا پھر چاند کی۔ اور ہماری عبادات، شرعی معاملات سورج کے اعتبار سے بھی ہیں اور چاند کی گردش سے بھی۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ سورج کی گردش کے اعتبار سے ہیں، کہ فجر کس وقت ہے، ظہر کس وقت ہے، عصر کس وقت ہے۔ تو ساری نمازوں کے اوقات کا تعلق وہ سورج کی گردش سے ہے۔ اگر سورج کا دورانیہ بڑھ جائے تو نمازوں میں وقفہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور سورج کا دورانیہ کم ہو جائے تو نمازوں میں وقفہ کم ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال رمضان کے روزے کی بھی ہے، کہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ بھی سورج کے حساب سے ہے، کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو اس کا تعلق بھی سورج سے ہے، چاند سے نہیں ہے۔ البتہ ایک فرق ہے، اصولی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دنوں کا تعین ہے وہ چاند سے ہوتا ہے، البتہ جو اوقات ہیں اس کا تعین وہ سورج سے ہوتا ہے۔ ہم جب بھی ایام طے کرتے ہیں کہ یہ شب برات ہے، یہ شب معراج ہے، یہ اب ایام بیس چل رہے ہیں یا پھر ایام حج ہیں، تو یہ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے یا پھر حج کا مہینہ ہے، تو یہ جو ہم ایام اور مہینے طے کرتے ہیں تو ہم اس میں چاند کا اعتبار کرتے ہیں۔ لیکن
جس وقت ہم اوقات کا تعین کرتے ہیں تو اس وقت ہم سورج سے تعین کرتے ہیں اس کا۔ یہی حال حج کا بھی ہے کہ حج کے جو ایام ہیں وہ چاند کے اعتبار سے طے کرتے ہیں کہ آج یوم عرفہ ہے، آج یوم ترویہ ہے، آج یوم النحر ہے، لیکن جو حج کے اعمال ہیں اور افعال ہیں ان کا تعلق سورج سے ہے کہ رمی جمرات کس وقت کرنی ہے، مزدلفہ کب جانا ہے، عرفات سے کب آنا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم سورج کی گردش کو نہیں مانتے، بلکہ ہم روزمرہ میں سورج کی گردش کو بھی مانتے ہیں اور چاند کی گردش کو بھی مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اعمال کے جو اوقات ہیں وہ سورج کی گردش کے اعتبار سے چلتے ہیں، اور جو ایام اور مہینے ہیں وہ چاند کی گردش کے اعتبار سے۔ تو ہمارے ہاں شمسی سال کا بھی اور قمری سال کا بھی دونوں کا یکساں اعتبار ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں یہاں پر کہ جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے سورج کے مہینے سے، تو 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، اور اس میں بھی مفسرین نے ایک بہترین حکمت ذکر کی ہے۔ ویسے تو بہت ساری حکمت ذکر کی، لیکن ایک حکمت یہ ذکر کی ہے کہ جو چاند کا مہینہ ہے وہ ہر 3 سال میں مہینہ بدل لیتا ہے، پیچھے آتا رہتا ہے، اور یہ 33 سال میں چاند کا جو مہینہ ہے یہ چاروں موسموں میں گردش پوری کر لیتا ہے۔ جہاں 4 موسم ہوتے ہیں، اگر ایک مسلمان بالغ ہونے کے بعد 33 سال اس کو مل جائیں تو وہ سال کے ہر مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے، ٹھنڈے روزے بھی رکھ لے گا، گرم بھی رکھ لے گا، درمیانے بھی رکھ لے گا، لمبے بھی رکھ لے گا اور چھوٹے بھی رکھ لے گا۔ اور حج کا بھی یہی حال ہے کہ ہر 33 سال میں حج کے جو ایام ہیں وہ بھی گردش کرتے رہتے ہیں، کبھی حج گرمی میں آئے گا، کبھی سردیوں میں آئے گا، اور کبھی درمیانے موسم میں آتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات ضمن عرض کر دوں، کیونکہ چاند کا جو سال ہے وہ عیسوی سال سے شمسی سال سے 10 دن کم ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کا حساب جب ہم کرتے ہیں چونکہ چاند کے حساب سے فقہا نے کہا ہے کہ چاند کے حساب سے کرنا چاہیے، اور شرعاً ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص شمسی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتا ہے یعنی سورج کی گردش کے سال کے اعتبار سے، تو اگر وہ اسی طرح زکوٰۃ دیتا رہتا ہے تو وہ 33 سال میں اس کی 1 سال کی زکوٰۃ مس ہو جائے گی اگر سورج کے اعتبار سے دے گا، کیونکہ ہمارے ہاں حسابات تقریباً جو آج کل حسابات ہیں وہ جنوری فروری یعنی شمسی سال سے چلتے ہیں، تو اگر کوئی سالانہ زکوٰۃ جنوری فروری کے حساب سے دیتا ہے تو 33 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ اس کی مس ہو جائے گی، کیونکہ جو جنوری فروری والے سال ہیں یہ 32 سال ہوں گے، اور جو قمری سال ہیں یعنی محرم صفر ربیع الاول یہ 33 ہو جائیں گے۔ تو زکوٰۃ کا حساب ہمیں چاند کے اعتبار سے کرنا چاہیے تاکہ درمیان میں کوئی سال مس نہیں ہو۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ ہمارے ہاں جیسے چاند کی گردش کا اعتبار ہے یعنی قمری سال کو اعتبار کیا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے ہاں شمسی سال کا بھی یکساں اعتبار ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہجری سال کا یہ آغاز کب، کیسے اور کیوں ہوا ہے۔ ہجری تاریخ کی جو ابتدا ہے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے ہوتی ہے، جسے ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ 622 عیسوی میں پیش آیا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال اسی واقعے سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام سے قبل صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی، مسلمانوں میں بھی تاریخ لکھنے کی کوئی روایت نہیں تھی۔ البتہ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط لکھے جاتے ہیں اور خطوط لکھ کر بھیجے جاتے ہیں، لیکن اب ان خطوط میں کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوتی،
حالانکہ تاریخ لکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے کس دن یہ خط جاری کیا، کب پہنچا اور کب اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سمجھانے کے لیے، تمام باتوں کو عمل کرنے کے لیے تاریخ لکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب سمجھا اسے، اور فوراً جو اکابرین صحابہ تھے ان سب کا اجلاس بلایا، اور اس میں مشورہ دینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف سے 4 قسم کی رائے آئی۔ سب سے پہلی رائے یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، کیونکہ ایک عظیم انقلاب ہے، تو یہ ایک عظیم واقعہ ہے کہ جس سے اسلامی سال کا آغاز کیا جانا چاہیے۔ اور دوسری رائے یہ آئی کہ اسلامی سال نبوت کے سال سے شروع ہونا چاہیے، جبکہ تیسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، اور چوتھی رائے یہ تھی کہ اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن سے ہونا چاہیے۔ اب ان چاروں قسم کی آراء آنے کے بعد ان پر باضابطہ بحث ہوئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قطعی طور پر یہ دن متعین نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس دن ملی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ لہذا جب اس میں اختلاف ہے تو اس اعتبار سے اس سے اسلامی سال کا آغاز میں اختلاف آ سکتا ہے۔ اور رہی بات جو وصال سے شروع کرنا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وصال سے شروع کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وصال کا اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہ دکھ اور صدمے کا سال ہے، اس لیے اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ ہجرت سے کرنا مناسب ہوگا۔ اور اس میں پھر 4 خوبیاں ہیں۔ اگر ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے تو اس میں 4 قسم کی خوبیاں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کیا ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ ہجرت کے سال میں اسلام نے عزت اور طاقت حاصل کی، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ یہی وہ سال ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اللہ کی عبادت امن و سکون کے ساتھ بغیر کسی خوف کے شروع کی۔ لہذا اسلامی سال کا آغاز جو ہے وہ ہجرت سے کیا جائے۔ اور جو چوتھی خوبی تھی وہ یہ ہے کہ مسجد نبی کی جو بنیاد ہے وہ اسی سال رکھی گئی تھی، ہجرت کے ساتھ۔ لہذا ہجری سال جو قمری سال کا آغاز ہے یعنی اسلامی سال کا آغاز وہ ہجرت سے کیا جائے۔ اب ان تمام خوبیوں کی بنیاد پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ اسلامی سال کا آغاز تو ہجرت کے سال سے ہوگا۔ پھر اسی سال اجلاس میں ایک اور مسئلہ ہی پیدا ہو گیا کہ اب سال میں تو 12 مہینے ہوتے ہیں کہ جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور چوتھا رجب ہے۔ تو سال کا آغاز اب کس مہینے سے کیا جانا چاہیے؟ چنانچہ اس سلسلے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، کیونکہ رجب سے ذی الحجہ تک اور پھر ذی الحجہ سے محرم تک یہ 6 مہینے، ان کے درمیان میں 6 مہینے ہوتے ہیں، لہذا جو آغاز ہے وہ رجب سے کیا جانا چاہیے۔ اور جو دوسری جماعت تھی ان کی رائے یہ آئی کہ رمضان المبارک کے مہینے سے سال کا آغاز کیا جائے، کیونکہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جبکہ تیسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ ماہ محرم سے سال کے مہینے کا آغاز ہو، کیونکہ حجاج کرام حج ادا کر کے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں
تو محرم سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ اور چوتھی رہ یہ ہے کہ ربیع الاول سے سال کا آغاز ہو، کیونکہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، اور ربیع الاول کے شروع میں مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، اور 8 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کی آراء سننے کے بعد آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ سنایا کہ محرم کے مہینے سے سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ اس کے 2 فوائد ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ حضرات انصار صحابہ کرام نے بیعت عقبہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی، تشریف لانے کی جو دعوت دی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت قبول کی ہے وہ محرم میں کی ہے۔ تو اس لیے ہجرت کے جو سال کی آغاز ہے وہ کس سے کی جائے؟ محرم کے مہینے سے۔ تو محرم کے مہینے سے اس کا آغاز کیا جانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہجرت کے جو اسلامی سال کا آغاز ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، یہ کوئی آج کے مہینے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دن سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے یہ چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہیں، اور یہ 12 اس دن سے ہیں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے پھر حرمت والے ہیں، اور وہ حرمت والے مہینے یہ اسلام سے پہلے بھی حرمت والے تھے، اور وہ محرم ہے، رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے۔ تو یہ 4 جو مہینے ہیں یہ حرمت والے تھے، اور حرمت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب ان 4 مہینوں میں جنگ اور قتال کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اسی لیے ان 4 میں جو 12 مہینے ہیں ان کی تعداد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نہیں ہوئی، بلکہ یہ جس دن سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے تب سے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ایام کی جو اور سال شروع ہو رہا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سال گزرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں کی گئی کوتاہیوں سے اور جو ہمارے نقصان ہوا ہے، جو ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے، جو گناہ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عفو و درگزر والا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔